لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، دین اسلام ایک فطرتی دین ہے جس نے ہر چیز کی فطرت کا لحاظ رکھا ہوا ہے. انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے، جسمانی سکون جسے ہم کہتے ہیں. اس جسمانی سکون کو اسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس کو نکاح کا راستہ کہتے ہیں، کہ مرد عورت کے ساتھ اپنا جسمانی سکون حاصل کرے، عورت مرد کے ساتھ اپنا جسمانی سکون حاصل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اس فطری سکون کے لیے ہمارے ہاں کچھ غلط چیزیں رائج ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ فطری سکون، انسان کا جسمانی سکون، شادی کے بعد بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا. ایک بندہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ 5 سال تک اپنا قرضہ ہی اتارتا رہتا ہے. اس عنوان کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ ان دنوں کے اندر ہمارے ہاں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کن کاموں کو اپنانا ہے، کن کو نہیں اپنانا. سب سے پہلے نکاح کا مطلب ہے کسی کے ساتھ مل جانا، ضم ہو جانا ایک دوسرے کا. ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے اس کو نکاح کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے الزواج، جو عربی کے اندر جس کو زوج بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑی. اب آدمی اور عورت کے ملنے کے ساتھ ایک جوڑی بن گئی جس نے اپنی زندگی گزاری.
ہمارے ہاں جو نکاح کا اور زوج کا لفظ ان کے متبادل بولا جاتا ہے اس کو شادی کہتے ہیں، اور وہ شادی خانہ آبادی کہہ لیں یا شادی خانہ بربادی کہہ لیں، ہم لفظ شادی کے ذریعے کچھ ایسے مسائل کو واضح کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ اصلاح ہوگی، بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے۔ سب سے پہلی چیز کہ شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے، آپ نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ دوسری دلیل اس کی وہ مشہور واقعہ جو 3 صحابہ اللہ کے نبی کے امی عائشہ کے پاس آئے تھے، آ کے اللہ کے نبی کی عبادت کا معمول پوچھا، پوچھنے کے بعد ایک صحابی نے کہا تھا آج کے بعد میں شادی نہیں کروں۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلا کے کہا تھا دیکھ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، عبادت میں بھی رب کی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھی قرآن میں کہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ساری رات میرے پیارے نبی قیام نہ کیا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم پڑ جاتے، سوزش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدھی رات یا رات کو کچھ حصہ قیام کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا عبادت میں بھی کرتا ہوں اللہ رب العزت کی، لیکن شادیاں میں نے بھی کی ہوئی ہیں، میری سنت ہے، اس کو اپنانا پڑے۔ دوسری چیز ہے ہونے والی بیوی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت کے ساتھ شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، فرمایا ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دے۔ کچھ لوگ ہمارے مال دیکھتے ہیں، مال کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سٹیٹس اچھا ہو، پتہ لگے بھی اس منڈا ویا ہے، پتہ لگے بھی اندا کڑی دا پیو فوج دے وچ جنرل، ایم پی اے، ایم این اے، وہ فلان چیئرمین، اس کو کہتے ہیں حسن۔ اور پھر کیا فرمایا ولی جمالی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا دین، یہاں اس کے دین کی وجہ سے، اور ساتھ اگلا سٹیپ بھی بتا دی جائے کہ دین کو ترجیح دینی، دین کو ترجیح دینی۔ اگر ترجیح نہیں دو گے دین کو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایسی ہمارے قاری صاحب میرا شاگرد بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، ان کی شادی ہوگی، وہ لڑکی والوں نے کہا کہ جب ہماری لڑکی مدرسہ پڑھی، اللہ خیال کرو اس کو ناظرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور شادی ہوگی 3 یا 4 ماہ گزرے ہیں، وہ بندہ وہ مولوی تھا، وہ اب اس کو کہے کہ چل تو پہلے نہیں پڑھی لیکن چل اب میں تجھے پڑھا دیتا ہوں قرآن مجید، تو پڑھنے کی کوشش تو کر۔ وہ نہیں اس بات پہ، یہ آخر کار طلاق ہو گئی۔ اگر دین کو ترجیح دی جائے تو اس کے ساتھ معاملات درست ہوتے ہیں۔ اگلا بت جو ہمارے معاشرے کے اندر نا بڑا سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ خیال کرے، بندے بڑے دیندار ہیں، 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، یہ نہیں وہ نہیں، آج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان کے زکوٰۃ بھی پوری دیتے ہیں، شادی نہیں، برادری تو باہر نہیں کرتا۔ برادری تو باہر کیتا تے میری برادری مینوں کی کہے گی بھی اینوں جٹاں چ رشتہ ہی کوئی نہیں لبیا، اینوں ارائیاں چ رشتہ ہی کوئی نہیں لبیا، اینوں پٹیاں چ رشتہ ہی کوئی نہیں لبیا، اینوں راجپوتاں چ رشتہ ہی کوئی نہیں لبیا۔ اچھا یہ تو ہیں جو برادری سے باہر نہیں کرتے، جو برادری سے باہر بھی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جناب اسی ملک ہونے ہیں، لیکن جڑیاں تھلے والیاں ذاتاں نا رحمانی ہو گئے تے کمیار ہو گئے تے اداں دیاں ذاتاں تے اسی کوئی نہیں کرنا، کرنا مغلاں دے وچ اسی نہیں کرنا۔ یہ بت ہمارے سامنے کھڑے، اللہ کے نبی نے اس بت کو توڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی پھوپھی ذات بہن
زینب بنت جحش، اس کا نکاح آپ نے کس کے ساتھ کروایا؟ زید بن حارثہ کے ساتھ۔ زینب بنت جحش قریش خاندان کی بیٹی، زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام اللہ کے نبی کو دیے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا تھا۔ وہاں تو کوئی قریشی والی بات نہیں ہے۔ دوسری فاطمہ بنت قیس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کر لیں۔ فاطمہ بنت قیس نہیں چاہتی تھی کہ میری اسامہ کے ساتھ شادی کرے، خاندان ایک نہیں تھا، لیکن فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں اللہ کے نبی کی حکم کے اوپر میں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی کے اندر اتنی خیر و برکت عطا فرمائی کہ لوگ ہمارے اوپر رشک کرتے تھے، یہ بت نہیں ابھی تک ہم نے توڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر برادری میں رشتہ اچھا ملتا ہے تو کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ برادری تو باہر کرنا ہی نہیں، جیسے برادری سے باہر اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو کر لینا چاہیے۔ یہ صرف اس بات سے رشتہ ریجیکٹ کرنا ساری برادری نہیں، پھر کئی ایسے نتیجے بھی دیکھے ہیں آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ، اپنی برادری میں کر کے بھی اللہ خیر کرے مہینہ نہیں بس دی۔ برادریوں کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے، گھر نہیں آباد ہوتے، گھر آباد ہوتے ہیں دین کو پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی چیز، ہمارے ہاں کچھ یہ بھی رواج پایا جاتا ہے، رشتہ کیا نا محلے کے اندر، اب جنہوں نے رشتہ کرنا انہوں نے دیکھ کے ہی کرنا ہے رشتہ، وہ چاہے آ کے کسی سے پوچھ سکتا ہے بھی میں اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کر لوں یا نہ کروں؟ اگر وہ کوئی بندہ کوئی عیب بتا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب رشتے آئے تھے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کس کس کا رشتہ آیا؟ ماننے لگے اللہ کے نبی ابو جہم کا رشتہ ہے، فرمایا ابو جہم کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، وہ بڑا سخت ہے۔ اور کس کا رشتہ ہے؟ فرمایا معاویہ کا رشتہ ہے، فرمایا معاویہ کے آج کل حالات تنگ ہیں، وہ غربت کے اندر ہے۔ اور کس کا رشتہ ہے؟ فرمایا اسامہ بن زید کا رشتہ ہے، فرمایا اس کے ساتھ شادی کر۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی نے خود کہا ان کے ساتھ نہیں کرنا، اس کے ساتھ کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لڑکے والے ہے نا تو جناب لو علاقے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے ہے نا تو ساڑھے تو یقین کوئی نہیں سی تو ساڑھے گھر کیوں آئے سی، اور ملے والوں کو پوچھتے پھر اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اور پھر اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر رشتہ کرنے کو دوران وہ محلے والوں سے پوچھتے ہیں تو محلے والوں کا حق بنتا ہے کہ سچی بات بتائیں۔ جب تک گوانڈیاں نال بنی ہو تو پھر تاسی گل کرنے سیدھی، جب گوانڈیاں نہیں بنی تو اللہ خیر کرے اپا 10 ایسے عیب کرنے وہ کہن بھی رہ نہیں دئیے اتنے رشتہ کر، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اچھا جی، ایک گروپ اور ہمارے اکثر رشتہ داروں کے اندر برادریوں کے اندر موجود ہوتا ہے جو پہلے دیکھتا رہتا ہے یہ رشتہ کرنے لگے دیکھ لیے کی کرتے کی نہیں کرتے، وہ دیکھتے دیکھتے جناب وہ رشتہ جب طے ہو جاتا ہے نا، طے ہو جاتا ہے رشتہ آ جاتے ہیں لو جی سانو تو پتہ ہی نہیں لگیا رشتہ کر لیں، نہیں جی ادھروں چھڈو اور ساڈے حل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام کے اوپر منگنی کا پیغام نہیں دیتے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا جس حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام کے اوپر منگنی کا پیغام نہیں بھیجنا۔ ہمارے باقاعدہ گروپ رشتہ داروں میں موجود ہوتا ہے، 2-3 بندہ کا جویں رشتہ ہویا تھک آ کے بچے نہ انہوں نے ادھر کرنے دینا نہ ادھر کرنے دینا۔ اگلا مسئلہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ اللہ خیر کرے آج کل بہت عروج بھی ہے، وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا تھا جا کے تو ایک مرتبہ دیکھا، اور وہ حیا کے دائرے کے اندر رہ کے دیکھنا تھا، حیا کے دائرے کے اندر رہ کے دیکھنا تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلی ملاقات کڑی کی تصویر دے رہے تھے، گھر پہنچے تو منڈا کہنا میں کڑیاں ذرا گل بھی کرنی سی، ملاقات بھی کرنا چاہتا سی۔ دیوس ماں باپ لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی پورے شامل ہے اس گناہ کے اندر اگر ان کی پہلے ملاقات ہوتی ہے۔ شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اتنی اجازت رکھیں، اپنے قریب سے اپنے کو نہ لیا
اپنی طرف سے لگا کے، اور جو شریعت نے اجازت دی تھی، شریعت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نظر جا کے دیکھ کے آ جائے، یہ نہیں کہ ایسے ہوٹل جو ملاقات کرنے گھنٹے، ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا اللہ کے نبی کے دور کے اندر۔ اگلا مسئلہ، اور یہ مسئلہ میں ضروری بیان کرنا اس لیے سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو مجھے فون بھی آیا تھا، شادی کی تاریخ کا جو تعین ہوتا ہے نا، اس میں عورتوں کا کردار ہوتا ہے شادی کی تاریخ کا تعین۔ کیوں؟ بچی کو انہوں نے دیکھنا تھا کہ اس کی ماہواری کے ایام ہیں، قریب ہیں یا کس وقت ہوں گے، اس حساب سے ڈیٹ رکھنی ہوتی ہے۔ اور پچھلے ہفتے مجھے فون آیا، ایک دوست کی شادی تھی یہ 18 تاریخ کو، تو اسی دوران 14 اور 15 کو وہ کہہ رہے تھے کہ اور لڑکی کو ماہواری کے ایام آ گیا، اب کیا کریں۔ ہمارے یہاں پھر یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ وہ گولیاں دی جاتی ہیں جس سے وہ ماہواری رک جائے، جس سے عورت کا نقصان ہوتا ہے۔ ان گولیوں کی وجہ سے ایک فطرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر ماہ کے بعد عورت کو 6 یا 7 دن 4-5 دن وہ خون آنا ہے۔ جب اس کو تم روکو گے زبردست تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور تاریخ کے تعین کے اندر عورتوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا، ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کا، بہن کو چاہیے بہن کا، خالہ پھوپھی جو موجود ہوتی ہیں گھر کے اندر، اس وقت بتائیں کہ ہم یہ ڈیٹ نہیں رکھ سکتے۔ اور تاریخ کا تعین اس طرح اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ برات بجانا اور دف۔ اللہ کے نبی نے وہ دف بجایا جاتا تھا، ایک سائڈ سے خالی ہوتا تھا اور وہ اس کو بجاتی تھی بچیاں کون سی نابالغ بچیاں، مائیاں نے ساڈے کر دیا جڑیاں نچن ٹپن دیا، ملک کے ساتھ گٹا نکلے ہوئے بعد بلیک پریشر بھی ہائی ہوا ہوں کئیاں کا، وہ بجا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے شعر کون سے پڑھ رہی تھی؟ جو بدر کے شہداء شہید ہوئے تھے ان کی عظمت کے اندر۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے کیا سے داغ بجانا، ہم نے وہ ساری شرائط ختم کر دی، نکال برات بجانا شروع کر دی۔ گھر کی بڑی بڑی لڑکیاں سب کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں، بندے بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ کزن سسٹم نے ایسا معاشرہ خراب کیا کہ ساری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ، کوئی بات نہیں، کزن بھائی ہوتا ہے، کیسے بھائی ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو ہم کیسے اپنی طرف سے دے دیں کزن بھائی ہوتے ہیں؟ اور پھر بے حیائی کی ساری حدیں پار کر کے گندے گندے گانے گائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی عید کے دن آپ کے پاس بچیاں بیٹھی ہیں نابالغ، دف بجا رہی ہیں، شہداء کے عظمت کے اندر اشعار پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا چلو چھوڑو اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابوبکر، عید کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، بچیوں کو خوشی منانے دو۔ یہ خوشی جتنی اللہ کے نبی نے کہا ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو وہاں پہ یہ کام کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جتنی اجازت ہے اتنی اپنی طرف سے۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مہندی۔ ایک ہوتا ہے مہندی رچانا، ایک ہوتا ہے مہندی منانا۔ رچانا جائز ہے، منانا جائز ہے۔ رچانا جائز ہے، منانا جائز ہے نہیں۔ مہندی رچانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر، عورت کے ہاتھ کے اوپر مہندی لگاتی ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو، بو نہ ہو، تو لگانے کی اجازت ہے اس میں۔ عورتیں لگاتی رہے سارا دن گھر بیٹھ کے۔ اسپیشل بندہ باہر سے بازار سے بلایا جو ساری لڑکیاں اکیلی اکیلی جا کے مہندی لگوا کے اس سے آئے۔ یہ مہندی منانا نہیں چاہتے، مہندی رچانا چاہتا۔ اگلا اسٹیپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو مردوں کے ہاتھ پہ بھی مہندی، مردوں کے ہاتھ کے اوپر بھی مہندی لگتی ہے، اور پھر مہندی لگنے کے بعد اللہ خیر کرے میوزک، ڈانس، خسرے، کنجریاں سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ جائز کوئی نہیں، یہ جو ہم نے اپنی طرف سے جائز کیا ہوا ہے نا، یہ جائز نہیں۔ اور پھر میں وہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے نا بڑے بڑے حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میں جو منڈیا کو بڑا آخیا پر منڈیا نے میری منی کو، منڈیا نے میری منی کو۔ پھر میں وہی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ منڈا جو اٹھے تھے تیری گڈی اگ لاوے تو تم بہ جائیں گا رہا میں، کوئی نہیں، منڈے نے کہا میری منی لاؤ دے، آپ لگانے کیوں نہیں دیتے آگ اس کو؟ لاؤ دیکھا جا آگ، پتہ لگے بھی ایسے بھی تیری نہیں مان رہا۔ شریعت کے معاملے آ کے ہمیں بڑے عادت ہیں کہ کری جی منڈا مان رہا کوئی۔ یہ مہندی رچانا جائز ہے، مہندی منانا جائز نہیں۔ اگلا اسٹیپ آ گیا برات سے پہلے نفل کی ادائیگی۔ نفل کی ادائیگی، وہ نفل مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں کیسے؟ ڈھول کی تھاپ کے اوپر فوجی بیان کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں۔ یہ مسجد کی عزت ہے، یہ توہین ہے؟ نماز کی عزت ہے، یہ توہین ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔
یہ توہین نہیں کہ مسجد کی طرف جا رہا ہے فوجی بینڈ کے ساتھ، پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں، 2 نفل پڑے نال 500 روپے میں سیتے پائے ان برات جائے گی، کتنے افسوس کی بات ہے کیا. پھر واپسی بھی فوجی بینڈ پہ ہوں. مجھے تو دکھ اس وقت ہی ہو جاتا ہے، اللہ خیر کرے، برات کا کارڈ، ولیمے کا کارڈ، مہندی کا کارڈ، تینوں کارڈ علیحدہ علیحدہ چھپوائے ہیں. جو مہندی کا کارڈ اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے نکاح کا کارڈ جو رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سنت کی تکمیل کے لیے، سنت کی. اس کے اوپر جو مہندی کا کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فنکشن، ٹائم لکھا ہوتا ہے، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی بڑی ہوتی ہے اب کارڈ کی. مذاق نہیں اس سنت کے ساتھ، کتنا مذاق ہم کرتے ہیں سنت کے ساتھ. اس لیے یہ جو نوافل ہے نا، نفل اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں خوشی کے موقع پر، جنگ جیتی آ کے پڑھے. ہمارے ہاں پہلے نفل پڑھ لیتے، بعد جو اللہ خیر کرنے نماز ہم پہ کبھی نہیں پڑھی. جس نے 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنی اس کے نفلوں کا کیا فائدہ، آپ مجھے ذرا سمجھا دیں. جس نے 5 ٹائم کی نماز ہی نہیں پڑھنی فرضی نماز، اس کے نفلوں کا کیا فائدہ. اگلا تصور جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ برات کا تصور ہے. یا تو فوج سفر موج پورا لشکر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ معاملہ جو برات والا معاملہ ہے نا، یہ شرعی حدود و قیود کے اندر اس کا تھوڑا بہت حدیث سے مجھے نہیں اتنا پتا، ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنے بندوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. بس ایک بندے نے اپنی بیٹی دینی ہے آپ کو، وہ بیٹی دیتا ہے بیچارہ، اتنا جہیز دیتا ہے ساتھ، وہ تو 3 لاکھ روپے کی روٹی دلوا دیں. کتنے افسوس کی بات ہے. فوج سفر موج پورا لشکر لے کے جاتا ہے. کہیں کہیں تو یہ پہلے شرط ہوندے نہیں جی منڈے تو یار بیلی بہت 1000 1200 100 200 تو منڈے تو بیلی ہے، تے رشتے دار پاؤ تے 300 تے میلی پاؤ تے 400، تے اگلے تو کنڈا ہو گیا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یار تجھے جو بیٹی دے رہا 25 سال پال کے، تجھے اپنی بیٹی دے رہا، اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو. یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے برات کا. بس یہ بات یاد رکھیں. نکاح کی تقریب آ گئی جناب، اب نکاح ہونے لگا ہے. تو نکاح سے پہلے کیا مولوی صاحب آ کے بیٹھ جاتے، پر جی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں. پہلے تو کوئی بندہ مجھے یہ 6 کلمے کسی صحیح حدیث سے ثابت کر کے دکھائے، کسی صحیح حدیث سے یہ 6 کلمے ثابت کر کے دکھائے. بڑے بڑے اسکولوں کے اندر یہ 6 کلمے تھی بچوں کا یاد کروانے. اگلے دن ایک اسکول کے بچے ہیں میرے پاس پڑھتے ہیں، کہتے کہ صاحب ہمیں 6 کلمے کا. میں نے ان کے گھر والوں کو بلایا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں 6 کلمے ہے کہاں. انہوں نے ان کی جا کے میڈم کو کہا میڈم آگے سے دیکھ رہی ہے کہ ان کو 6 کلمے نہیں آتے، یہ کس چیز کے مسلمان. بندہ پوچھے 6 کلموں کا ثبوت چاہیے، کیا ہمیں 6 کلمے پڑھا دیں. اللہ کے نبی کا جو سادہ طریقہ، آپ نے خطبہ پڑھا، حجاب قبول کروائے، یہ نکاح کا طریقہ ہے. وہ ہمیں ادا نہیں کرنا، ہم نے اللہ خیر کر. اس کے بعد اگلی رسم کیا ہے، نکاح ہو گیا، کھانا گولا کھا لیا، ہم دودھ پہ جائز ہے. بڑے حیران ہو گئے، جائز بھئی حدیث ہے اللہ کے نبی کی، جامع علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اللہ کے نبی جب نکاح ہوا میاں عائشہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کو لا کے میاں عائشہ کے ساتھ بٹھایا گیا. اللہ کے نبی کی جو سالی اسماء بنت امیس ہے وہ دودھ لے کر آئے، اللہ کے نبی نے خود پیا، اس کے بعد امی عائشہ کو دیا. لیکن کیسے؟ ایسے جیسے ہمارے ہوتا ہے ویسے. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے دودھ پلانے کا کہ پہلے جناب پہلے سالی لے کے آئے گی دودھ، اتنے بے حیائی والے کپڑے پہن کے، پھر 4-5 اوپر کھڑی ہوگی پیسے لینے کے لیے، وہ بھی ساری بے حیائی والی باتیں کر کے اس سے پیسے نکلو. یہ طریقہ نہیں تھا. وہ تو اللہ کے نبی کو لا کے دیا گیا، لا کے دیتے ہیں دودھ پی لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. میں اس شادی میں خود موجود تھا جس میں دودھ پلائی کے اوپر اتنی لڑائی ہوئی کہ اب خطرہ تھا کہ یہ کہیں شادی اب نکاح ہو ٹوٹ نہ جائے. صرف کس لیے؟ اسی وجہ سے لڑے. افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمیں جتنا بتایا جاتا ہے نا شریعت میں، باقی وہ ہم تھوڑے کھولو لا کے دل خیر کرے کم ٹپا دیں گے. آخری بات، باقی باتیں رہ گئی ہیں پھر کبھی سے انشاءاللہ. جو رخصتی قرآن کے سائے کے نیچے، رخصتی کس کے نیچے ہے؟ قرآن کے سائے کے نیچے. اور میں نے بتایا بچی نے
وہ ناظرہ بھی نے پڑھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی قرآن مجید نہیں چھوڑا، اس کے سر کے اوپر قرآن مجید کا سایہ۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔